الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وعزيزنا وجليلنا ورؤوفنا ورحيمنا وحفيظنا ومنيبنا ومبيننا ومديننا ومطاعنا وسراجنا ومنيرنا وجميلنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنصورنا ومخدومنا ومحمودنا ومعصومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ساری سنگی ارباب طریقت خوش ہو کے استاد صاحب حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن کہ جڑی قوم نو اے کہنا پوے کہ دروشی پڑھو اے دا مطلب ہے پھر انہوں حضور دا مقام سمجھ ہی نہیں آیا. جنہوں اے دسنا پوے جی اے پڑھو گے تے انج ہوئے گا تے فرمایا انہوں تے پھر حضور دا مقام ہی نہیں سمجھ آیا. جدوں آیت درود آ جائے تے پھر دیوانہ تے انج مستانہ پڑھ کے تو دروشی پڑھنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا
در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، کسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ سٹیج پر اور مسجد شریف کے سین میں اور اطراف میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارکہ کے جتنے بھی نوری افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد آستانہ عالیہ بارو شریف مرکز نقشبندیت اور مرکز حمیت و غیرت کے تمام خلفاء اور حضور قبلہ خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان عالی کے تمام مبارک افراد، علماء جو سٹیج پر جلوہ فروز ہیں، خصوصی طور پر استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، حضور قبلہ خادم شریعت اور رہنمائے طریقت خواجہ عبدالصمد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عاشق صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ قاسم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، اور جو فقیر اور جو درویش اور جو مرد قلندر پیچھے بیٹھ کر ہم سب کی تربیت فرما رہے ہیں، خواجہ خواجگاں یادگار اسلاف محسن اہل سنت اور غیرت مند فقیر حضور قبلہ خواجہ حسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مسترشدین کے رؤوس پر آپ کا سایہ کرم دراز فرمائے اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے دل کی بنجر زمین کو اللہ آباد فرمائے، آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ یہ انہی کے دم قدم سے ساری بہاریں، اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، ان کے خاندان کی خیر فرمائے۔ آپ حضرات بڑا والہانہ انداز سے خطاب سماعت فرما رہے تھے استاذ العلماء کا۔ میں آپ کی خدمت میں نہایت مختصر وقت میں اتنی بات عرض کروں گا، اینو پلے بن لو تے ویسے تن پریشانی ویسے بھی کوئی نہیں کہ تسی اس آستانے دے نال جڑے ہو، پھر بھی اپنے کناں دی حفاظت کرنی ہے جی، کوئی پھوک مارے کنج غلط تو دی گل نہیں سننی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بحث کے لیے نہیں ہے، آپ کی ذات صرف عشق کے لیے ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضور کی ذات کے لیے دو جملے نہیں استعمال کرنے۔ ساڑھے بزرگ سانو اندھیرے چ نہیں رکھ کے گئے، سانو کسی جگہ یتیم نہیں چھڑیا نے، لاوارث نہیں چھڑیا۔ امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بس دو گلہ نہیں کہنی حضور دے بارے دعمت دعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فیہ وحتکمی، فرمایا حضور نو خدا بھی نہیں کہنا تے خدا دا بیٹا بھی نہیں کہنا، اس تو علاوہ جو کہہ سکتے حضور دی شان تانوں کہنا چاہیے، جو کہہ سکتے۔ اے دو گلہ بان لو جی، میں ایک ہوتا ہے نا جی دانتوں کے نیچے چیز کو چبانا، اگر دانتوں کے نیچے کوئی چیز رکھ کر آپ اس کو کھینچیں تو بس اوقات دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگو یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے دندان دے تھلے رکھ کے چبانا تے انہوں نے چت کے رکھنا، فرمایا تم پر لازم ہے کہ اپنی داڑوں کے ذریعے میرے طریقے کی اور خلفاء راشدین کے طریقے کی حفاظت کرو۔ داڑاں دے تھلے رکھ کے جڑی چیز نو چھکیا جائے نا تے داڑ اپنی جگہ تو ہلے گی نہیں۔ حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، حضور پر نور کی ذات صرف عشق کے لیے ہے بس۔ اور علامہ اقبال کلندر لاہوری، ویسے تے علامہ اقبال جمعی بابا جی واسطے سی،
بابا جی سے محبت کرنا واجب ہے کیونکہ بابا جی اس دور کے مجدد ہیں. تو سارے سانو اپنے اپنے پیچھے لائی پردے سے نہیں تھے. بابا جی نے آ کے دسیا نہیں نہیں انہیں جانا انہیں مانا. کوئی بندہ یہاں پر جو بابا جی چونکہ عرصہ دراز سے یہاں پر آئیں, کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ بابا جی کے کسی بندے نے کھڑے ہو کر کہا ہو جی بابا جی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, یا بابا جی نے اشارتاً کہا ہو. بابا جی نے کیا نہیں, بس رسول اللہ کی طرف چلو. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, حضور قبلہ صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب سواگی, حضور صاحبزادہ خواجہ پیر فیض الحسن صاحب سواگی, حضور صاحبزادہ خواجہ منظور الحسن صاحب سواگی, آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, لبیک یا رسول اللہ لبیک. سارے سنگ کے پیچھے لگے ہوئے, پیچھے لگے ہوئے, سارے سنگ کے پیچھے لگے ہوئے یار. جی سبحان اللہ. تشریف رکھیں جی. بات ختم کرتے ہیں جی. رسول اللہ کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے, رسول اللہ کی ذات عشق کے لیے ہے. اور حضرت عارف باللہ باقی باللہ آیات من آیات اللہ حضرت مجدد پاک شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر ایک بات لکھی. آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس قول کو ذکر کیا, اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت غزالی زمان کی میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. بہت بڑے اجتماع میں حضور غزالی زمان تشریف فرما تھے, تو کوئی عالم جن کو درسیات پر عبور تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ صادق یہ اس میں فاعل دا صیغہ ہے, تو صدیق صفت مشبہ دا صیغہ ہے, تو صادق کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ حدوثی ہوتا ہے, اور صفت مشبہ دے اندر جڑا معنی پایا جاتا ہے وہ ثبوتی ہوتا ہے. غزالی زمان پھڑک اٹھے اور فرمانے لگے مولانا کیڑی باس دے اندر قوم نو پھسا رہے ہو, انہوں کے پتہ ہے کہ اس میں فاعل کے شے ہوندی ہے تے صفت مشبہ کے شے ہوندی ہے. فرمایا بس اتنا کہو. صادق اور صدیق میں وہ فرق بیان کر رہے تھے کہ ایک اس میں فاعل ہے اور ایک صفت مشبہ ہے. اس میں فاعل کا یہ مطلب ہوتا ہے, صفت مشبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اے بحث دا وقت تر گیا ہے, ہون بس دنیا نو اے دسو کہ صادق وہ ہوتا ہے جس کو دنیا سچا کہے, صدیق وہ ہوتا ہے جس کو خدا سچا کہے, جس کو خدا سچا کہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. توجہ, حضرت مجدد پاک نے صدیق اکبر دا ایک قول نقل کیتا ہے. آپ فرماندن یا لیتنی کنت صحبہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اپنے بارے میں, کاش کہ میں رسول اللہ کا ایک صاحب ہوتا جو حضور نے نماز کے اندر سجدہ صاحب فرمایا ایک مرتبہ تعلیم امت کے لیے. تو صدیق اکبر یہ خواہش کر رہے کاش کہ میں رسول اللہ کا سجدہ صاحب ہوتا. تو کسی نے پوچھا کیوں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ساری کائنات کے فرائض ایک طرف ہیں, حضور کا سجدہ صاحب ایک طرف ہے.
توجہ حق جاری سبحان اللہ بیٹھو اس واسطے رسول اللہ دی ذات بحث واسطے نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات عشق کے لیے ہے۔ امام سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب المبسوط شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا، فرمایا وَقَانَ فِي ابتداء الاسلام، ابتداء اسلام میں شرعی مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں امام سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا ابتداء اسلام میں مسئلہ یوں ہوتا تھا کہ جڑا مسبوق ہوندہ سی جدی ایک یا دو یا ترے رکعتاں رہ جاندیاں سن، وہ امام تو پہلے پڑھدا سی تے پھر جتنی نماز اور جتنا وقت امام دے نال انہوں مل جاندہ سی وہ امام دے نال نماز پڑھدا سی۔ لیکن فجاء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومن وقد سبقہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی صلاتہ، فرماتے ایک دن حضرت معاذ بن جبل شرعی عذر کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئے، آئے تو دیکھا حضور اپنی 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں کہ آپ اپنی کلیاں نماز نیت کرن لگے کہ آپ نو عشق نے منع کر چھڑیا کہ حضور نو چھٹ کے اپنی نماز کیوں پڑھنی ہے اور زندگی دی آخری نماز ہوئے، تو پھر کیا کیا فتابعہو، آپ نے اپنی الگ نماز کوئی نہ پڑھی، آپ نے رسول اللہ دے پیچھے نماز نیت لئی، حضور کی اقتداء کی، جب سلام پھیرا تو باقی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، سارے صحابہ نے آپ وال حیرانگی دے نال ویکھیا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا حضور نے آپ کو طلب فرمایا، فرمایا ما حملک علی ما صنعت، فرمایا معاذ بن جبل یہ کیا کیا ہے، اپنی 2 رکعتیں کی پڑھ رہا سے، تے آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کرہتو ان اخالفکا، حضور میرے ایمان نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کی اتباع نہ کروں اور میں اپنی 2 رکعتیں پہلے پڑھ لواں، میرے عشق نے میں نے مجبور کیتا میں کہ تہاڈے پیچھے نماز پڑھا جویں تسی پڑھ رہے ہوئے پڑھا۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دین کے اندر تم نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، شریعت تم اپنی مرضی کی لے کر آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جب میرا طریقہ موجود ہے، جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو مسبوق ہے انہیں اپنی نماز پہلے پڑھنی ہے تو بعد ہی کیوں پڑھی؟ حضور آپ کا یہ عام مبارک، یہ کام مبارک، یہ فعل مبارک، یہ عمل مبارک دیکھ کر خوش ہوئے، اور سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ حالت نماز دے اندر معاذ بن جبل نے ساڑھے نال جویں انے واہ پیار کیتا ہے، اے ادا رب نو اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے قانون بدل چھڑیا ہے، قیامت تک جو بندہ اپنی نماز پڑھے گا جس کی 2 رکعتیں رہ جائیں گی وہ امام سے پہلے اپنی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ وہ امام کے بعد جا کر اپنی نماز پڑھے گا۔ تے او کیڑا علم ہے جڑا مقام رسول نہ سمجھا سکے، وہ کون سی تحقیق ہے جو آپ کو دربار رسالت تک نہ لے کر جا سکے؟ یہ بھی کوئی علم ہویا کہ بندے کہتے ہیں جی ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں اور نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ نبی اور امتی برابر ہو گئے، ہماری بھی 2 آنکھیں ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ نبی اور امتی برابر ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو بشر کہنا جائز ہے۔ میں نے کہا مسئلہ انگلی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ دیکھ تو ساری زندگی باؤں تے تھلے کرتا رہ، اٹھ کے دیوار نو لگتا رہ، تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ انگلی کا ایک اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور برابری کا دعویٰ کرتے ہو رسول اللہ کے ساتھ، کیا تمہارے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے؟ کہتے نہیں۔ کیا تمہارے پاس بیٹھنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے؟ کہتے نہیں۔ کیا تمہارے کلام کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے؟ تو کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیا تمہارے نام پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیا تمہارے نام پر گردن کو جھکایا جاتا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا جب نہیں تو پھر مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ ہے ایک سرکار دو بوہا جتھے ہر ویلے ہوندی ہے حق دی ہوہا، ہے وہ ایک سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا، وحی یوہا۔ رسول اللہ کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات عشق کے لیے ہے۔ اس لیے میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ آج جس بندے نے ایسا جھک کر بیٹھا ہو دنیا کہہ دیتی ہاں بس ٹھیک ہے جی عاشق رسول ہے۔ علامہ اقبال فرماتے نہیں، فرمایا میں اس بندے کو عاشق رسول مانتا ہوں جڑا رسول اللہ دے نال انج پیار کردا ہے جویں حضرت ابوبکر صدیق نے کیتا یا پھر حضرت مولا کائنات نے کیتا۔ تے صدیق اکبر دے پیار دا انداز ہے وے کہ جدوں آپ نو مار پہ رہی سی
اور آپ بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ مینوں فرسٹ ایڈ دیو, آپ نے فرمایا مینوں دسو رسول اللہ دا کی حال ہے. تو مولا علی دا پیار ہے وے کہ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ آج علی مجلس میں نظر نہیں آ رہے. اس سے ثابت ہوتا ہے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ سانو مجلس کے اندر لطف تے چس ادو آندی سی جدو اسی رسول اللہ تو بعد مولا علی دا چہرہ ویکھ لیندے ساں. آگے سے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو مجھے کہاں سے نظر آئیں گے, برابر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شأنکم, فرمایا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں ہے, ہن ویکھنا علی آ رہا ہے. مولا علی آئے, آپ کے ہاتھ میں ایک کھوپڑی تھی, ایک سر تھا, ایک دھون سی, آ کے حضور دے سامنے پٹک کے سٹی. سرکار نے فرمایا کہ دی دھون چک کے لے آئے علی. عرض کی حضور میں بیٹھا ہوا تھا تو ازوق جو نیزہ مارنے میں پورے عرب میں مشہور ہے, شاہ سوار ہے, میری نظر پہ گئی یعنی آپ دے خیمے وال تیر سٹیا, نیزہ سٹیا. تو میں جا کے دی دھون لا چھٹی. میں نے جا کر اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, تم نے نبی کے خیمے کی گستاخی کی ہے, اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے. پیارے بچے ایسے نہیں کرتے, آؤ شام کو مل کر کھانا کھائیں گے, ذرا نرم رویہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا تو حضور دے خیمے وال نیزہ تے تیر سٹیا؟ انہیں کہا ہاں. آپ نے دی دھون لائی اور فرمایا نبی کے خیمے کی بے ادبی کر کے کوئی علی سے بچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. تے جڑا خیمے دے نال اتنا پیار کرتا سی اور نبی پاک دی عزت دے نال کتنا پیار کرتا ہوئے گا. اس لیے علامہ فرماتے ہیں سوز صدیق و علی از حق طلب اور ذرہ عشق نبی از حق طلب. غزالی زماں فرمایا کرتے تھے غار ثور کے اندر صفائی صدیق اکبر نے کی, پھر رسول اللہ تشریف لے کر گئے. فرمایا اس صفائی کی برکت اور انعام یہ ملا صدیق اکبر کو کہ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے صفائی کی ہے, پھر میں آیا ہوں, قیامت تک جس کے دل میں تو نہیں ہوگا میں ادھر کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اس واسطے رسول اللہ دے نال انج پیار کرنا ہے جویں صدیق اکبر نے کیتا تے مولا علی نے کیتا. تو یہ آستانہ آپ کو اپنی طرف نہیں لے کر جا رہا ہے, یہ آستانہ آپ کو رسول اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس لیے جڑ جاؤ چپ کر کے اور دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.